السلام علیکم. تفتیشی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک ملک قوم یا جو بھی ریاست ہو شہر ہے اس کے ایک میٹروپولیٹن سٹی کا ایک کام ہوتا ہے وہ عوام کو تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں رونگی ٹاؤن بجلی نگر مومن آباد کے ایریا میں جہاں پہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے نہ صرف سیاسی سماجی مذہبی لوگ بلکہ سوشل ورکر بھی یہاں موجود ہے اور ایک جرگہ ہے. اس جرگے کے مقاصد کیا ہے کہ بھائی جو منتخب کمیٹیاں ہیں جو نو منتخب جو اراکین ہیں چاہے وہ اسمبلی کے چاہے وہ ٹاؤن چیئرمین یا چیئرمین وغیرہ ہو ان سے کس طرح کام کیا جائے اور کون کون سے مسائل ان کے درپیش ہے آپ کو بتائیں گے. سب سے زیادہ جو گمبھیر مسئلہ جو میں نے بات کی بتا رہے کہ منشیات کے لوگ اتنے عادی ہو رہے ہیں نوجوان اور کوئی ادارہ کوئی اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا. اس کے علاوہ دیگر مسائل جس میں روڈز ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل تعلیم کے ہیں صحت کے کچھ بھی حل نہیں ہو رہا ہے. آئیے عوام کی طرف آپ کو لیے چلتے کہ کیا کہنا چاہیں گے. یہ موقع دیا بولنے کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے جو اہم مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن جو اہم مسئلہ ہے اس وقت منشیات کا ہے اور اس میں ہمارے نوجوانان بے تحاشا شامل ہیں. تو اگر نوجوانان پاکستان رہیں گے تو پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. نوجوان ہی نہیں ہوگے تو کچھ بھی نہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ نوجوانان پاکستان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو منشیات کو جڑ سے ختم مسائل سے مربوط پروگرام. ظاہر لوگ جب مسائل پہ جاتے تو سب سے پہلے منتخب نمائندے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں مومن آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین استاد عبداللہ صاحب. استاد جی آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ سے بھی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں نالا ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ منتخب نمائندے کیا آپ کے بس میں بھی یہ نہیں ہے جتنے مسائل ہیں آپ بھی ماشاءاللہ مسائل کمیٹی کے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو عہدہ میرے پاس ہے آپ بلدیاتی جو انہوں نے قانون بنائے ہیں اس بک کے اندر وائس چیئرمین کا نام و نشان ہی نہیں ہے اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے. جو قانون انہوں نے بنایا ہے سندھ اسمبلی سے میں حیران ہوں کہ بھئی آپ نے وائس چیئرمین چاہے یو سی کا ہو چاہے ٹاؤن کا ہو پھر آپ نے بنائے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے ان کو اختیارات نہیں دینے تھے ان کو پاور نہیں دینا تھا. اور اس کتاب کے اندر جو بلدیاتی جو ہے کتاب ایک آپ نے چھاپی ہے قوانین کے حوالے سے اس میں اگر آپ نے اس عہدے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے تو پھر آپ نے یہ عہدہ رکھا کیوں ہے؟ تو میں گزارش کروں گا کہ سندھ اسمبلی کے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہ بھائی آپ لوگوں نے اس عہدے کو کیوں رکھا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ رکھا کیوں ہے وائس چیئرمین کا. سارے اختیارات یو سی کے ہوں ٹاؤن کے ہوں وہ چیئرمین کے پاس ہیں. وائس چیئرمین کے یو سی میں بھی کوئی اختیارات نہیں ہے اور ٹاؤن میں بھی کوئی اختیارات نہیں ہے. سگنیچر اختیارات نہیں ہے پاور کچھ بھی نہیں ہے. ہم ویسے ایک عام کونسلر کی طرح عام آدمی کی طرح اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ ختم کیا جائے اور صرف چیئرمین کو رکھا جائے. اگر جی یہ پھر آپ جب یہاں پہ ہیں تو آپ ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ استعفیٰ مجھے 2500 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں 2500 لوگوں کا جب تک مجھے اگر ان میں سے آدھے لوگ بھی مجھے کہہ دیں استعفیٰ دینے کا تو پھر میں دوں گا نا. مجھے جن لوگوں نے منتخب کیا ہے میں ان کا پابند ہوں. میں ہر آدمی کا ہر شخص کا ہر پارٹی کا ہر سسٹم کا پابند نہیں ہوں. مجھے ووٹ جنہوں نے دیا میں ان کا پابند ہوں کہ وہ اگر مجھ سے کہہ دیں کہ استعفیٰ دے دو میرے علاقے کے سارے لوگ جمع ہو کر کہہ دیں کہ استاد جی استعفیٰ دے دو میں کل استعفیٰ دے دوں گا. مشکل تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے عوام تو کام مانگتی ہے تو پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ لایا عمل یہ ہوگا کہ مجبوری ہے کہ پھر کمیٹیوں کے ساتھ مل کر علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اجلاس جرگے کو بلانے کا مقصد صرف ہے کہ آپ کے سامنے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے تمام مسائل سیم ہیں. آپ بجلی کا مسئلہ اٹھا لیں آپ گیس کا مسئلہ اٹھا لیں آپ پانی کا مسئلہ اٹھا لیں آپ روڈ سڑکیں سیوریج آپ جو بھی مسئلہ اٹھائے سیم ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ سیم پی ایم این اے صاحب منتخب ہوئے جو دکھائی نہیں دے رہے. ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحب دکھائی نہیں دے رہے. تو آج تمام سماجی اور سیاسی کمیٹی آپ کو پتہ ہر علاقے کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے اپنی فلاحی کمیٹی ہوتی ہے سماجی کمیٹی ہوتی ہے ایک ورک کرتا ہے. آج ہم نے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کی تمام سماجی اور سیاسی کمیٹیوں کا ایک جرگہ منتخب کیا ایک اجلاس منتخب کیا اجلاس برائے علاقائی مسائل. اور انشاءاللہ ہم تمام کمیٹیوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں جتنے بھی مشران ہیں وہ بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل نکال کر مل کر ہر مسئلے کا حل نکالیں گے. چاہے وہ ایم پی اے ہو ایم این اے ہو چاہے وہ ٹاؤن چیئرمین ہو چاہے وہ میر مرتضیٰ وہاب صاحب ہو جو پہلے میدان میں اترے بہت سی واہ واہ کی بہت سی وہ سوشل ورک کرتے تصویریں لیتے ہیں.
नवाब साहब की आप प्रोफाइल पे विजिट करो तो यहाँ करोगे तस्वीर लेंगे, वहाँ का काम उनका दिखाई नहीं देता। तो इंशाल्लाह तमाम कमेटी के सरबराहान मिलकर एक यकजा कमेटी बनाएंगे और उसके बाद तमाम मुंतखब नुमाइंदों से काम निकालेंगे। इलाके के मसाइल के बारे में, यहाँ हमारा इलाका दिन ब दिन मसाइल से दो चार है, कोई न पानी है, न बिजली है, न गैस है। तो यहाँ जो हमारे नुमाइंदे भी अपना है, नुमाइंदों नज़ीम वो यूसी के न चेयरमैन सब अपने हैं, फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं होते। आखिर हम लोग कहाँ जाए, मसाइल कहाँ हल करवाएं, किसके पास अपना रोना धोना ले जाए। इलाके के मसाइल हमारा कम, हमारे इलाके के मसाइल हल ना होए तो मैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को ये आपके कैमरे के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़े एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज की ये बातों के लिए तैयार रहें, हमारा मसाइल हल होना चाहिए। जिस तरह भी हो हम अपने मसाइल हल करने के लिए मुत्तफिक हुए हो तो हम अपने इलाके का मसाइल इंशाल्लाह हल करवाएंगे। शुक्रिया नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि खटक साहब है यहाँ पे सियासी, समाजी, मजहबी जो अफराद हैं उनके साथ साथ यहाँ पे सोशल वर्कर भी मौजूद है जिनके अपने अपने इलाके मसाइल की जो कमेटियाँ बनाई हुई। तो यहाँ आप देख रहे हैं ज़ाहिर है कि हुकूमत जो भी मुंतखब हो उसका एक काम होता है जिसमें सफाई, जिसमें सुथराई, जिसमें रोड, जिसमें कारपेटिंग, जिसमें जो है ना आपको दवा दारू की सहूलत, जिसमें आपको बच्चों की तालीम की सहूलत, जिसमें आपको जो है ना मेडिसिन की सहूलत दी जाती, सब दी जाती। मगर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। अब तक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नूनाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन साहब वो खुद बेचारे रो रहे हैं कि वाइस चेयरमैन का नाम ही नहीं है। तो मकसद ये कब तक ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। बराए मेहरबानी अरबाब इफ्तार से मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम जो आवाम के जो छोटे मोटे मसाइल है, यूरोप में आप चले जाओ तो वहाँ रोड नहीं बनते, बोलते हैं कि रोड से बिजली क्यों नहीं बन रही, वो उसकी वजह से जो है ना परेशान होते हैं। और हमारे यहाँ तो रोड और सड़क कुछ है ही नहीं, तो आगे क्या सहूलतें देंगे। अगर आप लोग आवाम को इसी तरह मारना चाहे तो परमाणु बम एक दफ़ा आवाम पे मार दो ताकि आवाम की जान छूट जाए। वो इसी से के रोने से बेहतर ये है कि फ़लस्तीन की तरह एक ही दफ़ा मर जाए। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़, शहंशाह खान।